السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار 23 نومبر 2014 RNC نیوز کے ساتھ میں ہوں مسعود منظور ارکانی۔ سب سے پہلے RNC نیوز کی ہیڈ لائنز۔ آسٹریلیا میں رہنے والے روہنگا مسلمانوں کا مظاہرہ۔ نروے اسلو میں او شوے مونگ سے روہنگا مسلمانوں کے متعلق سوالات کیے گئے۔ فجر کی نماز کے بعد کلاڈونگ سے 9 افراد گرفتار۔ تنگ فرو لاوے ایریا کے کونگچی بونگ اکسو ایریلا بستی سے 3 افراد گرفتار۔ RNC نیوز سے خبروں کی تفصیل۔ آسٹریلیا میں رہنے والے روہنگا مسلمانوں نے اپنے وطن پر ہونے والے ظلم پر مظاہرہ کیا۔ دنیا کے بڑے بڑے 20 ممالکوں کے لیڈروں کے اجلاس کے موقع پر مظاہرہ کیا۔ روہنگا مسلمانوں نے اس مظاہرے میں یہ مطالبہ کیا کہ ارکان میں ہونے والے ظلم کو جلد سے جلد ختم کیا جائے تاکہ روہنگا مسلمانوں کو اپنا حق و انصاف مل سکے۔ ارکان کے دینی مذہبی مساجد اور مدرسوں کو کھولا جائے تاکہ روہنگا مسلمان تعلیم حاصل کر سکے۔ جن روہنگا مسلمانوں کو جھوٹا کیس لگا کر شہید کیا گیا اور جن افراد کو جیلوں میں بند کیا گیا، ان افراد کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ پولیس ملٹری مسلمانوں کے گھروں اور بستی میں جا کر ہم روہنگا مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو اور بڑے بڑے بزرگوں اور بچوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے ان سب کو بند کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ روہنگا متاثرین کے علاجوں کے لیے دوائیں فراہم کی جائے اور ہم روہنگا مسلمانوں کے کام کاج اور بازار سے دیگر اشیاء لانے کے راستے کھول دیا جائے۔ یہ سب آسٹریلیا کے روہنگا مسلمان نے مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور آخر میں یہ کہا کہ ہم روہنگا مسلمان امن پسند لوگ ہیں اور ہم اپنے وطن کی امن چاہتے ہیں۔ نروے اسلو میں او شوے مونگ سے روہنگا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے مطابق سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ روہنگا مسلمان صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ ارکان میں رہنے والے کافر لوگ ان روہنگا مسلمانوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اور حسد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں اور تم مسلمان ہو۔ ویسے دیکھا جائے تو برما میں اور بھی مسلمان رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کا کلچر روہنگا مسلمانوں کے کلچر سے مختلف ہے۔ روہنگاؤں کے کلچر میں روہنگا مسلمان اپنے دین دھرم میں پختہ ہے، اللہ اور رسول کے قول کے مطابق چلتے ہیں، عورتیں کام کاج کے لیے نہیں نکلتے اور روہنگا مسلمان امن پسند لوگ ہیں۔ باقی علاقے میں بھی مسلمان ہیں لیکن دنیاوی سطح پر دیکھا جائے تو دوسرے مسلمانوں سے ان روہنگا مسلمانوں کا کلچر الگ ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ روہنگا مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ We have a lot of history. So today I will not mention go too further with the history. So I would like to share with some experience. So being indigenous people of کلاڈونگ میں فجر کے نماز کے دوران پولیسوں نے مسجد کے چاروں طرف سے اپنا پہراؤ دیا ہوا تھا۔ فجر کے نماز ختم ہونے کے بعد ان میں 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک لوڈینگ کا تھا جو اپنے رشتہ داروں کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے آیا تھا، اسے بھی گرفتار کر لیا۔ ان 9 افراد کو گرفتار کر کے تھوڑی دور لے جا چکے تھے کہ اچانک کلاڈونگ کے 8 افراد کو رہا کر دیا۔ لوڈینگ کے رہنے والے افراد کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی، کچھ ہی دنوں سے لاپتہ ہے اور اس آدمی کا کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے تنگ فرو لاوے ایریا کے کونگچی بونگ اکسو ایریلا بستی سے 3 بے قصور افراد کو گرفتار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوکت علی ولد ولید جان 10-12 دن سے لاپتہ ہے، جو روہنگا مسلمانوں کا دشمن تھا۔ یہ پولیس اور ملٹری کی سازش ہے روہنگا مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے۔ اس کی وجہ سے شوکت علی کو نظر بند کر دیا گیا۔ پولیس اس ایشو کو لے کر پوری بستیوں میں ہنگامہ مچایا ہوا ہے، ہر کسی کو اپنی مرضی سے گرفتار کر کے لے جاتے، ہر دن بستیوں میں آ کر روہنگا مسلمانوں کو پریشان کرتے اور لوگوں کو مار پیٹ کرتے ہیں۔ جن 3 بے قصور آدمیوں کو پکڑا ان کے نام یہ ہے: عزیز اللہ ولد سعید عالم عمر 21 سال، خالد حسن ولد گرامیہ عمر 20 سال، طاہر ولد کالاپورو عمر 22 سال۔